پہلے کہا ہے کہ یہ بٹن دبایا گیا لندن سے اور ضمانت مل گئی. یہ بٹن کس نے دبایا؟ اگر نواز شریف نے دبانا ہوتا تو وہ پہلے دبا چکے ہوتے. لیکن جیل سے نہیں بچ سکتے. اور دوسرے نمبر پر جو وزیر اعظم کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کا چکنا چور ہے. شاید کے لیے جال بچھایا گیا کہ وہ واپس آئیں اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے اور نکلنا پڑے گا. نکلنے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. بھگوڑا ملک سے وعدہ کر کے باہر گیا تھا اور ملک کو لوٹ کر گیا تھا اور وہ واپس آ رہے ہیں اور عدالت اور ساری نیب اور سارے لوگوں نے سہولت کاری کی اور اسے اجازت دی ہے کہ وہ واپس آئے. پوری قوم کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کیونکہ جب تک یہ قوم یوں ہی سوئی رہے گی تو یہی ہوگا ان کے ساتھ اور پھر یہ مٹھائی بانٹے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ آئے بغیر اس کی بایو میٹرک ہونا ضروری تھی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسپیشل یہاں پر ایک قانون بنایا ہوا ہے. انہوں نے ایک پروسیجر بنایا ہوا ہے کہ جو بندہ بھی ضمانت دائر کرے گا یا کیس دائر کرے گا وہ خود آئے گا بایو میٹرک کرے گا. لیکن جب عمران خان صاحب کی طرف سے ہم نے دائر کی تھی تو ویل چیئر کے اوپر عمران خان صاحب کو ہم لے کر آئے تھے اور خان صاحب کو اسی ویل چیئر سے اٹھا کر. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہی جو عدالت تھی اور یہی ججز تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ایمبولینس میں ڈال کے لایا جائے اور اسٹریچر پہ ڈال کے لایا گیا تبھی ضمانت ملے گی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ باہر سے بندہ جو ہے بٹن دباتا ہے ادھر سے ضمانت مل جاتی ہے. اور بٹن دبایا باہر سے اس نے ہے لیکن یہاں پر پوری سہولت کاری کی. پورا میچ جو ہے وہ بنایا گیا، گراؤنڈ بنایا گیا، لیول پلینگ فیلڈ وہ کیا کہتے ہیں جس میں گراؤنڈ کے اندر وہ میچ بھی خود کھیل رہے ہیں، وہ فیلڈنگ بھی خود کر رہے ہیں، بالنگ بھی خود کر رہے ہیں. تو پھر میچ تو انہوں نے جیتنا ہی ہے. -2 فارمولہ جو ہے وہ بڑا اس ٹائم زیر گردش ہے کہ -2 فارمولہ کے تحت جو الیکشن ہوں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ -2 فارمولہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک نواز شریف ہے دوسرے عمران خان کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں -2 فارمولہ جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک طرف عوام ہے، عوام کی طاقت ہے اور ایک طرف ڈنڈا ہے. اب ڈنڈے اور عوام کے درمیان جنگ ہے تو دیکھتے ہیں ہمیشہ عوام ہی جیتی تو ہے. لیکن اب کیونکہ عوام کو جس طرح سے یرغمال بنایا گیا ہے، جس طرح سے ڈرایا گیا ہے، لیکن جو ہی تھوڑی سی گیپ نکلے گا نا عوام نکلے گی اور نکلنا پڑے گا. نکلنے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اور حقوق کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی، آئین کے لیے، قانون کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی. اچھا پنجوتا صاحب، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کب تک یہ عدالتیں آپ کا جو ہے آج لسٹ میں کاز لسٹ میں نام نکالا گیا، سماعت تھی، ضمانتیں لگی ہوئی ہیں، فیصلے پینڈنگ پڑے ہیں، آپ کو تو انصاف نہیں مل رہا. اور اس جسٹس سسٹم اور خاص کر چیف جسٹس جس طرح مترازہ بن چکے ہیں، ایک طرف انصاف دیتے ہیں دوسرے کو دے ہی نہیں رہے، تو پھر آپ کے پاس حل کیا ہے جب اس جسٹس سسٹم میں نہیں انصاف ملے گا اور اسی طرح رہے گا تو پھر کیا تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک طرف انصاف نہیں دیے جا رہے، ایک طرف قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آئین کو پامال کیے جا رہا ہے اور دوسری طرف انصاف کا قتل ہو. یہ جملہ بنتا ہے انصاف نہیں دیے جا رہے، یہ جملہ غلط ہے. ایک طرف قانون کا قتل ہے اور دوسری طرف سہولت کاری ہے. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے ملک کے اندر عدالتوں کی وہ بڑی ہی کویسچن مارک ہے. اور اسپیشلی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی پورے ملک کے اندر ساری عدالتیں ایسی ہیں، لیکن چند عدالتیں، چند ججز. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے سویلین کے ملٹری ٹرائل کا. اس وقت 16 بندوں کی، 10 اور لوگوں کی ضمانت جو ہے وہ ان کا ٹرائل شروع ہو گیا تو اس کے اوپر کوئی فیصلہ اب نعیم پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی واپسی پر ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں کیا وہ جیل میں بھی جا سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں آنے والے دنوں میں وہ جیل میں جائیں گے. ان کو جیل کے سامنے، کیونکہ وہ یہاں سے جو ہے ان کو سزا ہوئی ہے اور وہ اشتہاری تھے، ابسکانڈر تھے، عدالت نے انہیں بیل ضرور دی ہے لیکن جیل سے نہیں بچ سکتے. اور دوسرے نمبر پر جو وزیر اعظم کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کا چکنا چور ہے. شاید یہ ان کے لیے جال بچھایا گیا کہ وہ واپس آئیں اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے. شاید یہ اس لیے سہولت کاری کی گئی ہے تاکہ جو ہے وہ، کیونکہ نااہلی تو ان کی برقرار ہے، نااہلی تو ان کی برقرار ہے، نااہلی جب ختم نہیں ہے تو ان کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ شاید ان کے ساتھ دھوکہ ہے. لیکن دھوکہ ہو یا جو بھی ہو، ہمیشہ سہولت کاری کر کے یہ تو کل نظر آئے گا نا کہ ہے اصل معاملہ کیا ہے. یعنی آنے والے دنوں میں عمران خان اور نواز شریف کو ہم اکٹھے اڈیالہ جیل میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، عمران خان تو کبھی بھی اکٹھا اس کے ساتھ نہیں رہے گا. اور نہ ہم دیکھ رہے ہیں اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی. عمران خان تو وہ ساری زندگی جو ہے علیحدہ رہنے کے لیے، وہ اکیلے کمرے میں، بند کمرے میں رہنے کے تیار ہے. یہ شریف خاندان کے ساتھ تو کبھی وہ جیل میں بھی نہیں رہے گا. ایک سیل میں نہیں رہنا چاہیے. نہیں بھائی 2018 میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے جیسے نواز شریف کو سزا دلائی
اور 2023-24 میں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ سیاستدان تو استعمال ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے کی بات ہے, عمران خان صاحب نے تو 22 کروڑ عوام کا باپ کہہ دیا تھا جنرل باجوہ کو. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ سزا اگر اس وقت کے آرمی چیف نے دی تو غلط, اور اگر عمران خان نے دی تو آپ بتائیں. اور دوسرے نمبر پر یہ تو کوئی قانون نہیں ہے نا کہ مثال کے طور پر کہ اگر نواز شریف کو سزا جو ہے وہ غلط دی گئی ہے تو عمران خان کو بھی غلط دینی چاہیے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایسٹس جو ہیں عمران خان کے اس وقت کیا تھے, نواز شریف کے کیا تھے, جب وہ وزیر اعظم بنے ان کے کیا تھے, کیا ان کے ایسٹس میں امپرومنٹ آئی, ان کی فیکٹریاں, ان کے جو کارخانے اور ان کے جو اکاؤنٹس اور ان کے جو باہر جو ہے وہ فلیٹس کیا وہ اس وقت تھے. دیکھیں یہ فلیٹس کا کیس جو ہے نا یہ واضح طور پر سب کے سامنے ان کو پتہ ہونا چاہیے. کبھی یہ بیان دیا جاتا ہے کہ یہ جو لندن میں فلیٹس تھے ہمارے تھے نہیں, کبھی یہ بیان دیا جاتا ہے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہ یہ ہم نے دبئی کے اندر کوئی پراپرٹی تھی وہ بیچ کر خریدے تھے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ 96 میں جو ہے وہ ایک جو پی ایم ایل این کا جو ہے وہ بندہ ہے اس نے وہ ان کا میں نے اس نے بیان دیا کہ یہ اس وقت میں ادھر جا کر رہتا تھا, اور مریم کہتی ہیں کہ میری لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ساری قوم کے سامنے کھلی ہوئی ہیں. اس چیز کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بے گناہ تھے, کیا ان کو جو ہے ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا؟ اگر نعیم پنجوتا صاحب 10 لاکھ لوگ واقعی مینار پاکستان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوا چل پڑ سکتی ہے؟ نواز شریف صاحب کی مومنٹم بنایا جا سکتا ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے ایک بار پھر سے؟ دیکھیں 10 لاکھ تو بڑی دور کی بات ہے. بات یہ ہے کہ پہلے بریانیوں کا لالچ دیا گیا, پھر ہنڈا 125 کا لالچ دیا گیا, اب جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں. تو لہٰذا پروانوں کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں کون کون جاتا ہے, لیکن جو بھی جائے گا وہاں پر گو نواز گو کی نعرے ہوں. پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں عمران خان صاحب نے جس ISI چیف کو ہٹایا 8 مہینے بعد وہ آرمی چیف بن گیا, اور جس چیف جسٹس کے خلاف صدارتی ریفرنس بھیجا وہ آج چیف جسٹس بن گیا. اس پر کیا کومنٹ پاس کیجیے گا سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ قانون آئین کی پاسداری کی ہے. جو اس کو جو ہے وہ صحیح سمجھا ہے اس نے کیا ہے. کبھی اس نے انکار نہیں کیا کہ یہ میں نے نہیں کیا. غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں لوگوں سے. اس نے عمران خان نے ایڈمٹ کیا کہ یہ چیزیں غلط ہوئیں, لیکن جو اس کے فیصلے صحیح ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. ہم تو تعریف کرتے ہیں سر, بیانیہ اچھا بنا لیتے ہیں خان صاحب. آپ 2 پوائنٹ والے کرتے ہوں گے نا, نواز شریف اور شہباز کو کہنا کہ بات کرو. نہیں بھائی, رات کو بلاول نے بھی کہا کہ ایک شخص کی خاطر آئیں جمہوریت اور انتخاب کو روکا گیا. کیا آپ یہ سمجھیں کہ نون لیگ کو جو ریزلٹ ہے میچ ہے اس کا جو ریزلٹ ہے اس کا نتیجہ بہت پہلے سے بتا دیا, اور نون لیگ اتنی پرامید نظر آ رہی ہے کہ منٹوں میں کیس لگا, بینچ مانا اور آج درخواست ہوگی؟ دیکھیں بالکل جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ان کو کیونکہ جو لندن میں ساری یہ پلاننگ کی گئی اور عمران خان کو ایک پلاننگ کے ذریعے ہٹایا گیا, تو انہیں تو بالکل جو ہے وہ پتہ تھا نا جی, کیونکہ یہ ساری چیزیں وہاں پر سیٹ ہو کر آ رہی تھیں, اور کہ پاکستان میں وہ جا کر جلسہ کریں گے اور جو ہے عدالتیں اس طرح سے ان کو بیل دیں گی, ایک ملک سے دوسرے ملک کو ٹریول کریں گے, انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا. یہ تو بالکل پلان کا حصہ تھا. اچھا, آپ نے کہا جیسے کہ پہلے کہا ہے کہ یہ بٹن دبایا گیا لندن سے اور ضمانت مل گئی. یہ بٹن کس نے دبایا؟ اگر نواز شریف نے دبانا ہوتا تو وہ پہلے دبا چکے ہوتے بٹن. دیکھیں بٹن جو ہے نا 2 طرح کے بٹن دبایا گیا نا. ایک بٹن یہاں سے دبایا گیا, ٹھیک ہے, جس کے ذریعے عمران خان کو اندر ڈالا گیا اور اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی گئی. دوسرا بٹن ادھر سے دبایا گیا جو وہاں پر جا کر میٹنگ کی گئی, اور نواز شریف جو ہے ہمیشہ سے جیسے بٹن دباتا ہے, تو وہ یہ دونوں بٹن ہیں جو دبائے گئے. دبانے والا کون ہے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں عوام, یہ سننا چاہ رہے ہیں. وہ 75 ایئر سے جنہوں نے بٹن دبائے ہیں پوری قوم جانتی ہے. ہاں جی.